مسیح یسوع کے بابرکت اور قادر نام میں تمام عزیزوں کو، بہنوں کو اور بھائیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب آج پھر خداوند کے اندر بہت زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ میرے عزیزوں میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں ہر ایک انسان کی زندگی میں دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، لیکن خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے بار بار، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو مجھ میں مسرور رہ، تو مجھ میں خوش رہ۔ جب ہم خوش رہتے ہیں تو خداوند ہمیں برکتیں دیتا ہے اور ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھرتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا کلام مقدس ہماری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور زیادہ خداوند میں مضبوط کرنے کے لیے، میرے عزیزوں، آج ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان پر بات کریں گے، وہ دنیا کا کوئی بھی انسان کیوں نہیں ہے، خواہ وہ کرسچن ہے یا نہیں ہے، وہ ٹاپک سب کے لیے ہے اور ہر ایک زندگی کے لیے وہ ٹاپک ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم بات کریں گے اسپرچل وارفیئر کی، روحانی جنگ۔ دوبارہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اسپرچل وارفیئر اور روحانی جنگ۔ آج دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کیوں نہیں ہے، بے شک وہ مسیحی ہے یا غیر مسیحی ہے، ہر ایک زندگی کے اندر ایک روحانی جنگ ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ میرے عزیزوں، ہمیں اس جنگ کو لڑنا ہوتا ہے۔ ہر ایک شخص اس جنگ کے اندر سے گزرتا ہے اور اس جنگ کو لڑ رہا ہے اور لڑتا ہے، اور جتنے مسیح میں سو گئے یا فوت ہو چکے، مر چکے وہ سب بھی انہوں نے بھی اس جنگ کو لڑا۔ آج ہم بات کرتے ہیں روحانی جنگ کی۔ میرے عزیزوں، ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 54 باب، اس کی 7ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ ایک آیت کو آج ہم سیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے کہ یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، اس آیت کے اندر 4 حصے ہیں۔ سب سے پہلا لکھا ہے، کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا۔ دوسرا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے، یہ میرے بندوں کی میراث ہے، اور چوتھا، اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ میرے عزیزوں، آج ان 4 حصوں پر ہم غور کرنے کو ہیں اور ہم سیکھیں گے کہ ہمیں خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے، کہ ہم اس روحانی جنگ کو کیسے لڑ سکتے ہیں اور کیسے بابرکت ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جو جنگ کو لڑ رہی ہیں، اور جنگ ہوتی ہے دنیا کے اندر، لیکن میرے عزیزوں، ایک جسمانی جنگ ہے اور ایک روحانی جنگ ہے۔ آج ہم جس جنگ کے متعلق سیکھ رہے ہیں وہ ہے روحانی جنگ۔ خدا کا
کلام سکھاتا ہے، ہم پہلے حصہ پر غور کرتے ہیں۔ لکھا ہے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا۔ میرے عزیزوں، اگر ہم اس جملے کو دیکھیں، اس جملے پر غور کریں تو میرے عزیزوں لکھا ہے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا۔ ایک حصہ جو ہے، ایک سائیڈ ہمیں بتاتی ہے کام نہ آئے گا، اور دوسری سائیڈ پر اگر ہم غور کریں تو میرے عزیزوں، وہ لوگ جو مسیح یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ جو یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، دوسرا تصویر کا رخ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے خلاف ہتھیار کام آئے گا۔ میرے عزیزوں، یعنی کہ اس حصے کے دو آگے اور حصے ہیں، پہلا جو ہے کام آئے گا اور دوسرا کام نہ آئے گا۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ کون سا حصہ جو ہے وہ کام نہ آئے گا اور کون سا حصہ کام آئے گا۔ آج میرے عزیزوں، ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ پہلا جو ہے میرے عزیزوں، کام نہ آئے گا، اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہم دیکھیں گے رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 8واں باب، اس کی 28ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو یسوع مسیح کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ آگے چل رہے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ خدا کا کلام کیا بتاتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 8واں باب، اس کی 28ویں آیت پر لکھا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی خدا کو دے دی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا کے لہو سے رنگ لیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا کے پاک روح کے اندر یا خدا کے تابع کر دی ہے، ان لوگوں کے بارے میں خدا کا بندہ پالوس رسول سکھاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہے۔ لکھا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں، دنیا کی سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ کے اگینسٹ، آپ کے خلاف کتنے بھی کیوں جادو کیوں نہ چل جائے، ہتھیار کیوں نہ بنا لیے جائے، تعویذ کیوں نہ بنا لیے جائے، لیکن میرے عزیزوں لکھا ہے کہ تیرے خلاف کام نہ آئے گا۔ میرے عزیزوں، اگر آج آپ یسوع کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، یسوع سے پیار کرنے والے ہیں، تو پھر میرے عزیزوں آپ کی زندگی کے اندر قوت ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر طاقت ہوگی، اور خداوند یسوع مسیح آپ کو برکت دے گا اور آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ میرے عزیزوں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ میرے عزیزوں، جن کے ساتھ خدا کا ارادہ ہے اور وہ ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہتھیار جو خدا کا بندہ یسایہ سکھا رہا ہے کہ کام نہ آئے گا۔ میرے عزیزوں، آج خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اس سے پیار کریں، ہم اس سے محبت رکھیں، تاکہ
تاکہ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر قوتوں کو، طاقتوں کو رکھے اور ہمارے ساتھ بے پناہ محبت کرے۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے اور ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی جادو، کوئی تعویذ نہ چلے، تو پھر میرے عزیزوں ہمیں غور کرنی ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ محبت کو رکھنا ہے، خدا کے ساتھ پیار کرنا ہے، خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اپنی زندگی کو خدا کے تابع کرنا ہے۔ اور دوسرا حصہ میرے عزیزوں کام آئے گا۔ میرے عزیزوں، اس کے لیے جو ہے ہم خدا کے کلام سے ریفرنس کو دیکھتے ہیں۔ اسی باب کا جو ہے 16ویں آیت جو ہے، یعنی کہ یسایہ نبی کے صحیفہ کی 54 باب اس کی 16ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے لکھا ہے، دیکھ میں نے لوہار کو پیدا کیا جو کوئلوں کی آگ تھونکتا اور اپنے کام کے لیے ہتھیار نکالتا ہے، اور غارت گر کو میں ہی نے پیدا کیا کہ لوٹ مار کرے۔ میرے عزیزوں، اگر آج آپ خدا سے پیار کرنے والے نہیں ہیں تو خدا کا کلام آپ کو سکھا رہا ہے، خدا کا کلام آپ کو بتا رہا ہے کہ تو خدا کے کلام سے بھر جا۔ میرے عزیزوں، دیکھ میں نے لوہار کو پیدا کیا، یعنی کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے خود لوہار کو پیدا کیا جو کوئلوں کی آگ تھونکتا اور اپنے کام کے لیے ہتھیار نکالتا۔ میرے عزیزوں، اگر آج آپ روحانی جنگ صحیح طریقے سے لڑ نہیں پا رہے تو خداوند کا کلام سکھا رہا ہے کہ صرف اور صرف آپ یسوع مسیح کے پاس آ جائیے۔ آپ کی جنگ یسوع مسیح لڑے گا، آپ کی جنگ کو یسوع مسیح ہی اپنا لے گا اور آپ بیٹھے بیٹھے ہی جنگ جیت جائیں گے۔ آپ کے خلاف لاکھوں جادوگر کیوں نہ ہو جائے، آپ کے خلاف بے شک لشکر کیوں نہ آ جائے، آپ کے خلاف کتنے دنیا کے جو ہے بزرگ کیوں نہ پیچھے پڑ جائے، جن کے پاس فال ہے، وہ فال گیر ہے، جادو پرست ہے، بت پرست ہے، لیکن میرے عزیزوں آپ کے خلاف کوئی ہتھیار کام نہ آئے گا۔ یہ روحانی جنگ ہے۔ ہم روحانی جنگ کو بڑی بخوبی سے لڑ سکتے ہیں اگر ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، اگر ہم خدا کے نام کے گیت گاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو میرے عزیزوں کوئی ہتھیار بھی ہمارے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ کیوں نہ ہمارے پیچھے ہو، ہمارے مخالفین کیوں نہ ہو، لیکن میرے عزیزوں آج ہم مسیح میں ہو کر لڑ سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمارا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، جو کہ انسانوں میں سے ہو کر کام کرتا ہے اور ہمیں گراتا ہے، ہمیں گرانے کی کوشش میں لگا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، آج اگر آپ تھک چکے ہیں اپنی جنگ کو لڑتے لڑتے، تو صرف یسوع مسیح کو اپنا ہاتھ پکڑا دیجیے، یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیجیے، یسوع مسیح کے پاس آ جائیے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ یسوع کے پاس آئیے، اور یسوع ہی آپ کو زندگی بخشے گا، اور یسوع آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر بے شمار برکتوں کو رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، لکھا ہے اور غارت گر کو گو میں نے ہی پیدا کیا کہ لوٹ مار کریں۔ میرے عزیزوں، جو ہمیں
غارت کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ابلیس کی بات کریں تو بے شک خدا ہی نے جو ہے اسے زمین پر گرایا۔ جب آسمان پر لڑائی ہوئی تو ابلیس کو زمین پر گرا دیا گیا میرے عزیزوں، اور خدا نے شیطان کو، ابلیس کو اس دنیا کا حاکم بنا دیا۔ اور میرے عزیزوں، خدا کا کلام ان لوگوں سے منحرف ہے، ان لوگوں سے دور ہے جو خدا سے دور ہے۔ جو خدا سے دور ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ جیت نہیں سکتے۔ اگر آج آپ اپنی جنگ کو جیتنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں، خدا یسوع مسیح سکھاتا ہے کہ تو میرے حکموں پر عمل کر، میرے آئین کو مان، جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس پر عمل کیجیے۔ میرے عزیزوں، میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ ٹاپک دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ آج میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، یسوع مسیح کے پاس آئیے، اور لکھا ہے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی ہتھیار جو ہمارے خلاف بنے گا وہ کام نہ کر سکے گا، اس کی ورکنگ پاور جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی طاقت نہ رہے گی۔ خدا کا کلام زندگی بخشنے والا ہے، اور خدا کا کلام ہی جو ہے ہمیں ہر طرف لے جاتا ہے۔ اگر آج ہم خدا سے دور ہیں تو خدا ہمیں موت کی طرف لے جائے گا، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے اس کے پاس آئے، اس سے پیار کرے، اس سے محبت کرے۔ میرے عزیزوں، خدا یسوع مسیح سے پیار اور محبت کیجیے۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزوں، ہم دوسرے حصے پر غور کرتے ہیں، اور لکھا ہے اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ میرے عزیزوں، جو زبان، یعنی کہ کوئی بھی شخص آپ کے خلاف ہے تو لکھا ہے کہ عدالت میں جو ہے اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ آپ کے خلاف ججمنٹ کے دن اور عدالت کے روز اگر آپ کے خلاف یا کھڑا ہوتا ہے تو آپ میرے عزیزوں فتح مند ہوں گے، اور وہ شخص جو آپ پر جو ہے مخالف ہے، آپ کا آپ پر الزام لگا رہا ہے، وہ مجرم ٹھہرے گا۔ آج میرے عزیزوں، اپنی زندگی پر غور کیجیے کہ میری ویلیو، میری پاور کتنی۔ اگر ہم بیک گراؤنڈ کی بات کریں، قدیم زمانے کی بات کریں، یعنی کہ بائبل کی ہسٹری کی بات کریں، تو بہت سارے نبی ایسے تھے جو صرف دعا کرتے، اور بادشاہ خود ان کے پاس چل کر آتے۔ آج میرے عزیزوں، ہمیں ایسے بننا ہے، اپنی جنگ کو ایسے لڑنا ہے، نہ کہ ہم پاور کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنی جنگ ہار جائیں۔ میرے عزیزوں، آج اپنی جنگ خود لڑنا سیکھیے۔ ابلیس جو بہت چالاک ہے، جھوٹوں کا باپ ہے، وہ آپ کو بہت ساری باتوں میں الجھا دیتا ہے، لیکن آپ کے پاس جو ول ہے، آپ کے پاس جو پاور ہے، وہ کوئی بھی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ ابلیس آپ کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، یسوع مسیح آپ کو وہ پاور، وہ ول دینا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں،
ہم اس میں جو ہے آگے ریفرنس دیکھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے گا صبور کی کتاب اس کا 64واں باب اس کی 8ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے، صبور کی کتاب اس کا 64 باب اس کی 8ویں آیت جو ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی، جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے. میرے عزیزوں، لکھا ہے کہ انہی کی زبان ان کو تباہ و برباد کر دے گی. آج میرے عزیزوں، ہمیں سیکھنا ہے جو ہمارے خلاف ہے. خدا کا کلام سکھا رہا ہے کہ انہی کی زبان ان کو تباہ و برباد کر دے گی اور گرا دے گی. وہ ہمارے خلاف کام نہیں کر سکتے، وہ ہمارے اگینسٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا جو ہے سپورٹر ہے. یسوع مسیح ہماری مدد کرنے والا ہے. یسوع ہماری زندگی ہے. یسوع مسیح ہمارا کلا ہے. میرے عزیزوں، پرانے زمانہ کے اندر جب جنگ ہوتی تو کلے بنائے جاتے اور اس میں بیٹھ کر جو ہے لوگ اپنے آپ کی محافظت کرتے، لیکن ہماری محافظت یسوع مسیح کر رہا، اور روح آہیں بھر بھر کر جو ہے ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے کہ اے میرے باپ، میرے اس بیٹے کو، میری اس بیٹی کو تو اپنے روح سے بھر دے، تاکہ یہ ابلیس کے خلاف جنگ کر سکے اور فتح مند ہو سکے. میرے عزیزوں، خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ خدا جلال کے ساتھ فتح مند ہوتا ہے. یہ اس کے اندر فتح مندی ہے، اس کے اندر طاقت ہے. میرے عزیزوں، ابلیس کبھی بھی ہم سے جیت نہیں سکتا، کیونکہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. یسوع ہماری زندگی کے اندر رہتا ہے، اور جب یسوع مسیح آپ کی زندگی کے اندر رہتا ہے تو ابلیس کچھ نہیں کر سکتا. اور لکھا ہے جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے. میرے عزیزوں، جتنے بھی آپ کو دیکھیں گے وہ سب سر ہلائیں گے، وہ ڈر جائیں گے، کیونکہ خدا آپ کی زندگی کے اندر ہے. خدا آپ کے ساتھ ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ خدا ہے میرے عزیزوں، وہ لوگ بابرکت ہیں. ان لوگوں کی زندگی کے اندر یسوع مسیح ہمیشہ برکتوں کو رکھتا ہے. میرے عزیزوں، اور اس سے آگے جو ہے ہم ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے گا خروج کی کتاب اس کا 11واں باب اور 7ویں آیت. میرے عزیزوں، جب خدا نے جو ہے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالنا تھا تو خدا نے جو ہے ایک بہت بڑی آفت جو ہے مصریوں پر بھیجی. خدا نے کہا کہ میں ان کے سارے پہلوٹوں کو، خواہ وہ انسان کا ہے، حیوان کا ہے، سب کو جو ہے میں مار دوں گا. لیکن میرے عزیزوں، خدا نے اس آیت میں بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک چیز بیان کی. لکھا ہے کہ لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر خواہ انسان ہو خواہ حیوان، ایک کتا بھی نہیں پھونکے گا، تاکہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے. میرے عزیزوں، خدا مصریوں کو بتانا چاہتا تھا کہ دیکھ، جو میرے سے محبت کرنے والے ہیں، جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، میں ان کے ساتھ کیسی بھلائی کرتا ہوں، اور جو مجھ سے نفرت کرنے والے ہیں میں ان کے ساتھ کیا کروں گا. خدا نے جو ہے بنی اسرائیل قوم کو سکھایا، بتایا کہ تمہارا خواہ انسان کا ہے یا حیوان کا پلوٹا ہے، کوئی بھی نہ مرے گا.
اور تم میں سے جو ہے کوئی بھی شخص ماتم نہ کرے گا. لیکن مصریوں کے لیے خدا کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے، اگر ہم اس سے پچھلی آیت پر غور کریں، 6 آیت پر لکھا ہے کہ سارے ملک مصر میں ایسا بڑا ماتم ہوگا جیسا نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ پھر کبھی ہوگا. میرے عزیز، بنی اسرائیل قوم کو خدا نے بچایا، اور مصریوں کے لیے خدا نے کہا کہ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا ماتم ہونے والا ہے. پورا ملک جو ہے ماتم میں ہوگا، اور پورے ملک جو ہے پلوٹے مر جائیں گے، خواہ وہ انسان کے ہیں خواہ وہ حیوان کے ہیں، سب مر جائیں گے. اور یہ بہت ایک بڑی آفت تھی مصر پر، جو ہے فرعون پر. میرے عزیزوں، آپ کی زندگی میں آج بھی فرعون زندہ ہے جو آپ کے دل کو سخت کر دیتا ہے. میرے عزیزوں، فرعون کے دل کو خدا جو ہے ہمیشہ سخت کرتا اور نرم کرتا. جب ان پر آفتیں آتی تو اس کا دل نرم ہو جاتا، خدا کی طرف بڑھ جاتا، اور جب اس پر آفتیں ختم ہوتی تو اس کا دل پھر سخت ہو جاتا. آج ہمیں فرعون کے دل کی طرح نہیں بننا، بلکہ اپنی جنگ کو لڑنا ہے تاکہ ہم روحانی جنگ میں بڑھ سکیں اور یسوع کے نام کو چلا دے سکیں. یسوع ہمارے ساتھ ہے اور ہماری زندگی کو، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، وہ بچانا چاہتا ہے، وہ آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو فتح مند کرے گا. آج میرے عزیزوں اس بات پر غور کیجیے. اور خدا نے کہا کہ ایک کتا بھی نہ بھونکے گا تاکہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے. میرے عزیزوں، آج ہم اس آیت سے سیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 2 کریکٹر ہیں، ایک مصری اور بنی اسرائیل قوم. اور آج ہماری زندگی کے اندر بھی 2 کریکٹر ہیں، ایک ابلیس اور ایک مسیحی لوگ، یعنی کہ جن کا ایمان یسوع مسیح پر ہے. ان کے بارے میں یسوع بتا رہا ہے، یسوع سکھا رہا ہے کہ تم میں ایسا فرق کروں گا. اگر آج اپنی زندگی خدا کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو میرے عزیزوں، آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے اور زندگی کو جو ہے ہمیشہ دیکھتے رہیں گے. میرے عزیزوں، اس آیت کے تیسرے حصے پر ہم غور کرتے ہیں. لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، یہ میرے بندوں کی میراث ہے. میرے عزیزوں، خداوند فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندوں کی میراث ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو مسیح سے محبت کرنے والے ہیں، یہوہ خدا سے پیار کرنے والے ہیں، وہ بابرکت ہوں گے. وہ یسوع کے ساتھ آگے بڑھیں گے، وہ یسوع سے پیار کریں گے، اور یسوع ان کی زندگی کے اندر ہمیشہ محبت کو بڑھائے گا. میرے عزیزوں، اس آیت کے لیے، اس حصے کے لیے ہم ایک ریفرنس دیکھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے گا زبور کی کتاب، اس کا 24واں باب، اس کی 5ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں. لکھا ہے خدا کے کلام میں، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا. میرے عزیزوں، جو خدا سے پیار کرنے والا ہے، جو خدا سے محبت کرنے والا ہے، ان کے لیے خداوند فرماتا ہے کہ وہ برکت پائے گا. آج میرے عزیزوں، اگر ہم برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے. اگر ہم میراث حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آج آپ کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، آپ زندگی سے تھک چکے ہیں، آپ کسی بھی حالات میں کیوں نہیں ہیں،
لیکن خداوند کا کلام سکھا رہا ہے کہ وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا. اور سب سے بڑھ کر میرے عزیزوں ایک برکت ہے، اور وہ برکت کون سی ہے؟ جس کے ساتھ یسوع مسیح ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یسوع مسیح صرف ہے، تو وہ سب سے بڑا دولت مند شخص ہے. آج صرف اور صرف جو ہے یسوع کو اپنی زندگی کے اندر لے لیجیے. جو ہے آپ دولت مند بن سکتے ہیں، آپ فتح مند بن سکتے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر جنگ جائیں گی. میرے عزیزوں، ہم خدا کے بندہ سلیمان بادشاہ کی بات کریں تو اس نے خدا سے دولت نہیں مانگی. اس نے خدا صرف ایک چیز مانگی. اس نے کہا کہ تو مجھے اپنی حکمت بخش دے. یعنی کہ اس نے خدا کی حکمت کو مانگا، خدا کو مانگا، اور اس کو سب کچھ بنا لیں گے. تو میرے عزیزوں، جو کچھ اس کا ہے وہ ہمارا ہے، اور دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی میراث میں شامل نہیں ہے. دنیا کا سب کچھ وہ اس کی پراپرٹی ہے، وہ اس کی میراث. بے شک ابلیس کتنا بھی بڑا کیوں نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح کے پاؤں کے نیچے ہمیشہ رہتا ہے. آج اس کو جو ہے اپنائیے، جو ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنا سپورٹر بنا لیجیے. اس سے کہیے کہ یسوع مسیح میں تجھے اپنا سپورٹر بناتا ہوں، تو میری سپورٹ کر، تو میری مدد کر. میرے عزیزوں، اور یسوع مسیح اپنے لوگوں کی ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، زندگی دیتا ہے. اور میرے عزیزوں، لکھا ہے کہ ہاں، اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت. نجات دینے والا خدا میرے عزیزوں صرف یہوہ باپ ہے، یہوہ جائرہ ہے، کنگز آف کنگز ہے، لارڈز آف لارڈز ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی شخص کسی کو نجات نہیں دے سکتا. آج صرف اس سے نجات کو حاصل کیجیے. اور اس کے پاس صداقت ہے، سچائی ہے. صداقت کا مطلب ہے سچائی، اور سچائی میرے عزیزوں صرف خدا کا کلام ہے. اس کے علاوہ دنیا کو کوئی بھی شخص صداقت نہیں دے سکتا، سچائی بیان نہیں کر سکتا. آج صرف خدا کے کلام پر غور کیجیے. میرے عزیزوں، آئیے ہم چوتھے حصے پر غور کرتے ہیں. اور لکھا ہے کہ ان کی راست بازی مجھ سے ہے. یعنی کہ خدا کا کلام سکھا رہا ہے کہ ان کی راست بازی مجھ سے ہے. جن کے ساتھ خدا ہے اور خدا کی راست بازی ان کے ساتھ ہے. اس کے لیے ہم جو ہے راست بازی کا اگر ہم مطلب دیکھیں تو میرے عزیزوں، اس کا مطلب ہے ریوارڈ، یعنی کہ انعام. یعنی کہ جب ہم یہ ساری باتیں سیکھ چکے ہیں تو میرے عزیزوں ہمیں ایک انعام ملے گا، ہمیں فروٹ ملے گا. ایک مطلب ہے فروٹ یعنی کہ پھل. اور ہر شخص جو ہے میرے عزیزوں اپنی زندگی کے اندر انعام کو چاہتا ہے. جب وہ بہت کڑی محنت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے انعام ملے، مجھے پھل ملے، مجھے اس محنت کا جو ہے وہ فروٹ حاصل ہو. لیکن میرے عزیزوں، اگر وہ محنت کرے گا تو پھر آپ کو فروٹ حاصل ہوگا. اگر آپ ابلیس کے ساتھ جنگ کریں گے، اپنی روحانی جنگ لڑیں گے، تو پھر میرے عزیزوں آپ کو فروٹ حاصل ہوگا. اور وہ فروٹ کیا ہے کہ راست بازی. اس کے لیے ہم ریفرنس دیکھتے ہیں زبور کی کتاب اس کا 112واں باب
اس کی 3 اور 9 آیت پر غور کرتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا زبور کی کتاب اس کا 112 باب اس کی 3 آیت پر ہم غور کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت اب تک قائم ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہم جنگ کرتے ہیں، میں نے پہلے بیان کیا کہ سلیمان بادشاہ نے خدا سے حکمت مانگی تو اس کو برکت ملی، اور ہم راست بازی کی بات کر رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کی صداقت، مال و دولت اس کے گھر میں ہے۔ مال و دولت جو ہے کبھی بھی اس کے گھر سے جدا نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ مالدار شخص بنا رہے گا۔ اور لکھا ہے کہ اس کی صداقت اب تک قائم ہے، اس کی سچائی اب تک قائم رہے گی۔ میرے عزیزوں، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خدا کے ساتھ ہو کر گزرے، ان کی سچائی آج تک کوڈ ہے، لکھی ہوئی ہے، اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں بے شمار خدا کے لوگ آئے، پیغمبر آئے، جنہوں نے سچائی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا۔ مال و دولت ان سے کبھی جدا نہ ہوا، صداقت ان سے کبھی جدا نہ ہوئی، اور ان کی صداقت کو آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم اس بات پر حتمی آواز کرتے ہیں کہ واقعی ان کی صداقت سچی تھی، اور وہ واقعی خدا سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ اور اگر ہم 9 آیت پر غور کریں تو لکھا ہے کہ اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ میرے عزیزوں، خدا نے ہمیشہ بانٹا ہے، محتاجوں کو دیا ہے، اور اس کی صداقت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، ہمیشہ قائم رہے گی۔ آپ کی بھی صداقت، آپ کی بھی سچائی، آپ کی زندگی کے بارے میں ہمیشہ خدا بیان کرے گا۔ آج میرے عزیزوں، خدا کے کلام پر غور کیجئے۔ ایک آیت پر ہم غور کرتے ہیں، لکھا ہے کہ اس سے کبھی جنبش نہ ہوگی، صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ یہ فروٹ ہے، یہ پھل ہے کہ کبھی جنبش نہیں ہو سکتی، کوئی ہمیں گرا نہیں سکتا، اور صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ جو صادق ہے وہ ہمیشہ یادگار رہے گا، اسے لوگ ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے۔ آج میرے عزیزوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں مسیح میں آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، ہم اسی باب کی 14ویں آیت پر غور کرتے ہیں۔ لکھا ہے، تو راست بازی سے پائیدار ہو جائے گا، تو ظلم سے دور رہے گا، کیونکہ تو بے خوف ہوگی۔ میرے عزیزوں، راست بازی ہمیں پائیدار بنائے گی، یعنی کہ مضبوط بنا دے گی، ہمیں طاقت دے گی، اور ظلم ہماری زندگی سے دور رہے گا، اور بے خوف ہم نہ کبھی ہوں گے۔ میرے عزیزوں، آج ہم خوف رکھتے ہیں، لیکن جب ہم مسیح میں آ جائیں گے تو ہم نڈر اور بے خوف بن جائیں گے۔ ہماری زندگی کے اندر خوف نہیں رہے گا، کیونکہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہوگا، یسوع مسیح ہی ہمیں پیار کرنے والا ہوگا، یسوع مسیح ہی ہمیں بچانے والا ہوگا، اور وہی ہماری جنگ کو لڑے گا۔ میرے عزیزوں، ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، زبور کی کتاب اس کا 37واں باب اس کی 6 آیت پر ہم غور کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ میرے عزیزوں، اگر آج آپ راست باز، خدا سے پیار کرنے والے ہیں، تو خدا کا کلام سکھا رہا ہے کہ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح، آج ہر ایک شخص نور کی طرح بننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں خوشیاں ہوں،
میری زندگی میں برکتیں، اور خدا کا کلام بھی یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص اس سے برکت حاصل کرے۔ اور لکھا ہے، اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ میرے عزیزوں، جس طرح دوپہر کو روشنی بہت تیز ہوتی ہے، اسی طرح خدا کا کلام اس سے تشبیہاً بیان کرتا ہے کہ میں تیرے حق کو، یعنی کہ جو تیرا رائٹ ہے، اس کو دوپہر کی طرح روشن کر دوں گا، یعنی کہ بہت زیادہ بڑھا دوں گا۔ آج اگر آپ رزق سے پریشان ہیں، اگر آج آپ کے پاس جو ہے کھانے کو کچھ نہیں، تو میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، صرف اور صرف جو ہے یسوع مسیح کے پاس جو ہے اپنی زندگی کو لے کر آ جائیے۔ جو ہے وہ آپ کے رائٹ کو جو ہے وہ دوپہر کی طرح روشن کر دے گا، منور کر دے گا۔ اور میرے عزیزوں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اندر اتنا نور ہے کہ میرے عزیزوں، اس کے نور سے ہر ایک چیز، یہ دنیا جو ہے منور ہے، یہ اس کا نور ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم نے اس آیت کو جو ہے 4 حصوں میں جو ہے تقسیم کیا، اور اس کو پھر جو ہے ہم نے اکٹھا کیا کہ کس طرح جو ہے ہماری زندگی جو ہے بٹی ہوئی ہے اور ہم اسے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ آج آپ اپنی زندگی کو یسوع مسیح کے اندر منجمد کر لیجئے، فریز کر لیجئے، یسوع مسیح کو اپنا بانی مان لیجئے۔ یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے، یسوع مسیح آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور آپ کو برکتیں دینا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم نے سیکھا، کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کام نہ آئے گا، یعنی کہ ہتھیار تو بنایا جائے گا لیکن کام نہ آئے گا۔ میرے عزیزوں، پھر ہے، جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی، یعنی کہ زبان عدالت میں تیرے خلاف چلے گی، کیونکہ ابلیس ہر وقت جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے، لیکن کیا نہیں کر سکتا جو ہے، کیونکہ وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا اور ٹھہرایا گیا ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے، یعنی کہ تیسرا اور چوتھا حصہ میں بتاتا ہے کہ وہ فروٹفل ہوں گے اور برکت حاصل کریں گے۔ میرے عزیزوں، آج اپنی زندگی کے اندر اس آیت کو سیکھ لیجئے۔ جو اگر آج آپ کی زندگی خدا سے دور ہے تو آپ یسوع مسیح کے پاس آ جائیے، اور اگر آپ کی زندگی جو ہے یسوع میں ہے تو اسے اور زیادہ مضبوط کیجیے۔ جو میرے عزیزوں، آج کا کلام مقدس ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی روحانی جنگ، اسپرچل وارفیئر میں جو ہے ہمیشہ قائم رہنا ہے اور لڑتے رہنا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں فتح مند کرے گا اور برکت دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خاص برکت ہو، آمین۔ آئیے میرے عزیزوں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو نے ہم سبوں کی زندگی میں یہ کلام مقدس رکھا، اور ہم اس بات کے لیے بڑے شکر گزار ہیں کہ خداوند تو نے اس کلام کو ہماری زندگی کے اندر دیا تاکہ ہم اس پر غور کریں اور اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ خداوند، یہ کلام جتنے بھی لوگوں کے پاس پہنچے وہ سب تیرے کلام سے بھر جائیں، اور تیرے کلام کی روشنی سے اے خداوند ان کی زندگی کے اندر تیرا کلام جڑ پکڑے خداوند، تاکہ وہ اپنی روحانی جنگ کو بڑے اچھے طریقے سے لڑ سکیں اور ان کو فتح مندی دے خداوند، کیونکہ فتح مندی تیری طرف سے ہے، برکت تیری طرف سے ہے خدا۔ اے خدا، ان کی زندگی کے اندر ابلیس نے بے شک کتنا بھی تیش نیش ان کو کیوں نہیں کر دیا، لیکن پھر بھی خداوند یسوع مسیح ہم تیرے پاس ان کو لے کر آتے ہیں اور ان کو خداوند مبارک بنا دے خداوند، ان کی زندگی کے اندر اپنی
نور کو چمکا دے خدا، تیرا نور ہمیں چاہیے خدا، تیرے نور کے وسیلہ سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں اور تجھ میں بڑھ سکتے ہیں۔ یہ کلام ان کی زندگی کے اندر خدا 100 گنا پھل لانے والا ہو خدا، ان کو بڑی برکت دے خدا یسوع مسیح، اور ان کے ساتھ ہو یسوع مسیح کے نام سے۔